ہر چیز میں ایسا ہی ہے. تو اس لیے کبھی بھی لوگوں کی پرواہ نہ کریں, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیسا اعتراض کریں گے. آپ اگر سمجھتے ہو کہ یہ حق بات ہے اور بیان کرنے سے حق پرستوں کو فائدہ ہوگا, پھر لوگوں کے خوف سے خاموشی اختیار کرنا جائز نہیں ہے. ہاں, آپ کو یہ خیال ہے کہ بات حق ہے لیکن لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی, لوگوں کا ظرف اتنا بڑا نہیں ہے, اس کو لوگ غلط رخ میں لے جائیں گے, فائدے کے بجائے نقصان ہوگا, تو پھر ایسے وقت میں حق بیان کرنے سے خاموشی کیا ہے, بہتر ہے. تو ایسے وقت میں غلط لوگ پھر بیان کر رہے ہوں گے نمبر بنانے کے لیے, لیکن اس سے سوسائٹی کو کیا سائڈ افیکٹ ہو رہے ہیں اس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آگے قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حق بیان کرتے, سوسائٹی کی طرف سے مخالفت ہوتی تو ظاہر ہے غم ہونا نیچرل ہے. تو اللہ نے کہا ہمیں پتہ ہے کہ لوگ آپ کی باتوں کا انکار کر رہے ہیں. اب بتاؤ یہ اللہ کو بتانے کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ نبی کو تو پہلے ہی پتہ تھا کہ اللہ کو کیا ہے, پتہ ہے کہ لوگ میرا انکار کر رہے ہیں. تو اللہ اس بات کو کیوں بتا رہے ہیں نبی کو کہ ہمیں پتہ ہے لوگ انکار کر رہے ہیں؟ دیکھو, جس کی خاطر آپ قربانیاں دے رہے ہو نا, وہ جب آپ کو تسلی کے لیے کہہ دیتا ہے کہ مجھے پتہ ہے تم پہ کیا گزر رہی ہے, تو آپ کے لیے یہ تسلی بہت بڑی تسلی ہوتی ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے, پبلک کو سامنے نہیں رکھنا. ہمیں کس کو سامنے رکھنا ہے؟ اللہ کو سامنے رکھنا ہے. اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے ہم نے. کیوں؟ اللہ کہتا ہے کہ پبلک ناراض ہو بھی رہی ہے نا, ہمیں پتہ ہے کہ ناراض ہو رہی ہے, تو جس کو اللہ سے محبت ہوگی نا اس کے لیے یہ جملہ کافی ہو جائے گا. اللہ کہہ رہا ہے بھائی مجھے پتہ ہے, تو بھائی جب اللہ کو پتہ ہے تو وہ دیکھ رہا ہے, وہ اس کی تلافی کر دے گا. اچھا, ایک بہت اہم پوائنٹ کی بات, بعض دفعہ اللہ کی رضا کے لیے ایسا کام بھی کیا جاتا ہے جس میں آپ پہ خواہش نفس کے طعنے دیے جاتے ہیں آپ کو کہ آپ خواہش کے غلام ہو. دیکھو, بعض دفعہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایسی بات کی جاتی ہے جس سے آپ قربانی دے رہے ہوتے ہو, بڑی قربانی, تو لوگ آپ کو فنڈامنٹلسٹ, بنیاد پرست اور اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں کر کے تکلیفیں دے رہے ہوتے ہیں. بعض دفعہ معاملہ الٹا ہوتا ہے, آپ ایسی بات کر رہے ہوتے ہو جس میں آپ پر انگلی اٹھتی ہے کہ یہ خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں, تو یہ حق تھوڑی ہے. مثال سے بات سمجھ میں آئے گی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے زید ابن حارثہ, ان کی زوجہ تھی حضرت زینب, اور تھی بھی بڑی حسن و جمال والی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کا نکاح کرا دیا اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید سے, جو غلام بھی تھے, آزاد کر دیا تھا ان کو. اب حضرت زینب کو نا یہ نکاح پسند نہیں تھا. کیوں؟ وہ آزاد تھیں اور حضرت زید عجمی بھی تھے, غیر عربی تھے, اور غلامی میں زندگی گزری تھی آپ کی. تو عرب لوگوں کا تو ایک ذہن تھا نا, ایک عورت کا ایک خاص طور پہ ذہن ہوتا ہے, بھائی میں ایک تو عرب بھی نہیں ہے, قوم بھی غیر ہے, عرب کا ایک تھا, اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے, دوسرا پہلے غلام بھی رہے ہیں, تو یہ بے جوڑ کا نکاح سمجھا گیا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, حضرت زید کا نکاح ہو گیا. بعد میں بن نہیں رہی, جھگڑے ہو رہے ہیں, لڑائیاں ہو رہی ہیں. حضرت زید نے ارادہ کیا کہ حضرت زینب کو طلاق دیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ افسوس ہو رہا تھا کہ حضرت زید کیوں طلاق دیں بھائی ان کو, کیونکہ یہ کس کے مشورے پہ نکاح ہوا ہے؟ بھائی آپ کے مشورے پہ کوئی نکاح ہوتا ہے, پھر جب طلاق ہوتی ہے تو آپ بھی پہ بھی الزام آتا ہے نا کہ تم نے کرائی تھی, کہتے ہیں نا لوگ. تو ہمارے نبی یہ چاہتے تھے کہ حضرت زید حضرت زینب کو طلاق بول لو نا, نہ دیں. لہذا آپ نے حضرت زید کو حکم دیا کہ امسک علیک زوجک واتق اللہ, اللہ سے ڈرو اور بیوی کو طلاق مت دو. اور اس آرڈر کا قرآن میں بھی تذکرہ ہے, وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهِ. لیکن حضرت زید کی نہیں بنی, انہوں نے پھر بھی دے دی طلاق. اللہ نے قرآن میں تنبیہ نازل کی, مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ, کسی مسلمان مرد یا عورت کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا, کہ جب اللہ اس کے رسول
فیصلہ کر دیں ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم, تو ان کے پاس اب آپشن نہیں رہتا. تو اللہ نے کہا کہ حضرت زید کو بھی اللہ نے تنبیہ کی کہ جب آپ اس شخص کو کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور آپ نے بھی انعام کیا. حضرت زید پر نبی کے بہت انعامات تھے, کیونکہ اجمی بھی تھے, غلام تھے, نبی نے آزاد کر کے بیٹا بنایا اور بہت زیادہ محبت کی. تو اس محبت کا بھی تقاضا تھا نا کہ نبی کی بات مانتے, لیکن حضرت زید کی نہیں بن رہی تھی تو انہوں نے کیا کیا, چھوڑ دیا. تو اللہ نے حضرت زید کو بھی تنبیہ کی کہ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ, جب آپ اس سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ کا بھی انعامات اور آپ کے بھی انعامات, آپ ان کو کہہ رہے ہیں امسک علیک زوجک, کہ بیوی کو طلاق مت دو, واتق اللہ, اللہ سے ڈرو, لیکن پھر بھی انہوں نے بات نہ مانی. اچھا, اب یہ حضرت زید کی ایک طرح سے مذمت ہو گئی نا, لیکن قرآن نے, اب وہ حضرت زید کے پھر تو قیامت گزر گئی ہوگی, کیا خیال ہے, قیامت گزر گئی, میرے کو قرآن میں اللہ نے کہہ دیا کہ بھئی آپ نے نبی کی نافرمانی کی ہے. تو اللہ نے اس کی تلافی اس طرح کی کہ واحد صحابی ہیں حضرت زید جن کا نام قرآن میں ہے. فلما قضا زید منہا وطرن, اے نبی جب زید نے نہیں مانی آپ کی بات اور بیوی کو طلاق دے ہی دی, تو اللہ نے اس واقعے میں حضرت زید کا کیا کیا ہے, نام لیا ہے. اس سے ان کی کیا ہو گئی, کیونکہ تھے تو ایک فضیلت والے صحابی نا, بیوی سے نہیں بن رہی, نبی سمجھا رہے ہیں مت طلاق, تو پھر بھی دے دی انہوں نے. تو اب قرآن نے تنبیہ بھی کی کہ آپ کو نہیں دینی چاہیے تھی, جب نبی کے اتنے احسانات ہیں تو احسانات کا بھی کچھ تقاضا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نہیں بن رہی لیکن نبی کی خاطر رکھ لو, لیکن پھر بھی دے دی انہوں نے, نہیں بن رہی ہوگی. تو قرآن کے الفاظ اب دیکھو تو قرآن کہتا ہے کہ پھر اللہ نے نا حضرت زید کا نام بھی ذکر کیا. اس سے ان کی کیا ہو گئی کہ واحد صحابی ہے حضرت زید جن کا صراحتاً قرآن میں نام ہے. یہاں اب علمی نقطے میرے دماغ میں آتے رہتے ہیں نا, اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے میرے بھائی کہ بے جوڑ کا نکاح فقہا نے یہیں سے استدلال کیا ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بے جوڑ نکاح میں پھر کیا ہو جاتی ہے, نہیں بن پاتی. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھو نبی ان کو کہہ رہے ہیں کہ طلاق مت دو, پھر بھی دے دی, لیکن نبی نے پھر اس کو ایسے مسئلہ نہیں بنا لیا کہ حضرت زید سے لا تعلق ہو گئے ہوں کہ میں نے منع بھی کیا تھا پھر بھی دے دی. وجہ یہ تھی کہ بھائی اب یہ طلاق کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جائیں ہم. نہیں بن رہی ان کی زوجہ کے ساتھ, نہیں رکھا انہوں نے, تو تنبیہ تو کی ہے, لیکن پھر اللہ نے بھی ان کا نام قرآن میں ذکر کر دیا اور نبی نے بھی بعد میں اپنے اور ان کے تعلقات کے درمیان آنچ نہیں آنے دی. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان مسائل کو بہت زیادہ بڑھانا نہیں چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو, طلاق اچھی چیز نہیں ہے, لیکن ہو جائے تو اب یہ نہیں کہ اس کو انا کا مسئلہ بنا کر ایک دوسرے کو ذلیل کرنا شروع کر دو. اور جو عدالتوں میں جو ہو رہا ہے, بچوں پہ آدھا ٹانگ اس کے پاس اور گردن اس کے پاس, اور بچوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اور پھر الزامات, یہ جنگلی اور جاہلوں والے معاشرے پر یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں. پڑھے لکھے معاشرے کے یہ مسائل نہیں ہوتے. تو ہمارے نبی نے ایسا ہی کیا, منع بھی کیا پھر بھی دے دی, تو چلو پھر بھی تعلق ان کے سوال کر لیا, اب کیا کرے بھائی. لیکن مسئلہ حضرت زینب کا یہ ہو گیا کہ حضرت زینب کا تو دل, نبی کی پھوپھی ذات بہن بھی تھیں وہ, انہوں نے نبی کے مشورے پہ شادی کی تھی. اب جب طلاق ہو گئی ہے تو ان کی تلافی کیسے ہو, سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ بھائی میں اپنی مثال نہیں دوں گا, پھر لوگ کچھ اور سمجھنا شروع کر دیں گے. میری تو ویسے بھی آپ کی مثال نہیں, یہ بہت چھوٹا بچہ ہے, آپ کی مثال, وہ اس کو بہت مزہ آ رہا ہے شادی کی بات میں, قطر سے آئے. انہوں نے کسی خاتون کو مشورہ دیا کہ ان کے دوست سے شادی کر لیں. وہ خاتون کہہ رہی ہے ایکچولی میں نہیں کرنا چاہتی. انہوں نے کہا بہت اچھا دوست ہے, بہت اچھا دوست ہے. انہوں نے کرا دی اس کی شادی. بعد میں طلاق ہو گئی. وہ خاتون آئی ان کے پاس, تمہارے مشورے پہ شادی کی تھی, ہو گئی طلاق. ان کے پاس آپشن یہ ہے کہ اب تم طلاق یافتہ ہو, اب میں ہی کر لیتا ہوں آپ کے ساتھ. یہ کہو گے نا آپ, تو اگر آپ میں کوئی قابلیت ہوگی, اچھی سیلری ہوگی, اچھا مقام ہوگا, عورت اس پیشکش سے کیا ہو جائے گی, خوش, کہ چلو جی ایک جگہ طلاق ہوئی لیکن مجھے اس سے اچھا رشتہ مل گیا. ہاں اگر آپ کمتر ہوگے پھر وہ کہے گی نہیں جی کائنڈلی آپ فری ہونے کی کوشش نہ کریں. لیکن اگر آپ اس کے لیول سے بہت اونچے ہوگے تو آپ کے پاس اس کے درد کی تلافی کا اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگا. بھائی اب تم بے گھر ہو گئی ہو تو چلو میں پیشکش کرتا ہوں, میں نہیں کر رہا, یہ ان کی بات کر رہا ہوں, میں فرض کر کے یوں کر رہا ہوں, میں کسی کو پیشکش نہیں کر رہا. تو اب کیا ہے
یہی ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید نے ڈیورس دے دی حضرت زینب کو. طلاق دینے کے بعد نبی کے دل میں ارادہ ہوا کہ اب میں ان سے نکاح کر لیتا ہوں تاکہ ان کی تلافی ہو جائے. اب مسئلہ یہ تھا کہ عرب لوگ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے اور اس کی بیوی کو کیا سمجھتے؟ بہو. آئی بات سمجھ میں؟ حالانکہ اسلام بنے ہوئے رشتوں کا قائل نہیں ہے. ایسے تو سارا نظام برباد ہو جائے گا. اپنی اماں کو چھوڑ کے پڑوسیوں کی اماں کو اپنی اماں بنا لیا, وراثت اس کو مل رہی ہے کہ جی کاغذات میں اس کو میں نے اماں کر دیا. میں نہیں بھائی, جو سچی مچی کی اماں ہے ہمیشہ وہی اماں رہے گی. سچی مچی کے ابا, کل کی کوئی میرے پاس آیا مسئلہ پوچھ رہا ہے کہ میں بیرون ملک جانا چاہتا ہوں, تو دوسرے ملک میں جو صحابہ ہیں وہ مجھے اپنا بیٹا بنا کے ویزا دلوا رہے ہیں, تو ولدیت میں ان کا نام ڈالنا چاہتا ہوں. میں نے کہا میرے بھائی 100 دفعہ نا غیرت سے ڈوب کے مر جاؤ. کچھ بھی ہو اپنا باپ کبھی کسی کو گروی نہیں دیا جاتا, نہ اس سے نسبت ختم کی جاتی ہے. ہماری سوسائٹی میں ابا ہی بچا ہے یہ غیرت کی چیز. انگریزوں میں تو ابے کیا ہو گئے؟ شارٹ ہو گئے. کسی کے یہاں ابا بار بار بتاتا ہوں نا ایک بات, مقصد کسی سوسائٹی کی توہین کرنا نہیں ہے, مقصد یہ ہے کہ تم بھی یہ چاہتے ہو. انگریزوں میں آپ ملیں, یہ فلاں صاحب ہیں, یہ ان کی والدہ ہیں, ابا کبھی ہوتے ہیں, کبھی ہوتے بھی ہیں, نہیں بھی ہوتے. تو تم یہ چاہتے ہو تم لوگ بھی ابا لیس ہو جاؤ یار. بھائی غیرت کے خلاف ہے یار. جو تمہارا باپ ٹی بی کا مریض ہو, کینسر ہو, جو مرضی ہو, بھائی میرا باپ کیا ہے, یہی ہے, ایسی کی تیسی. بھائی پیسوں کے لیے یار باہر جاب کے لیے ابا تبدیل کر رہا ہوں, کہہ رہے میں سچی مچی میں تھوڑا کاغذات میں کر رہا ہوں. میں نے کہا یار 100 دفعہ بھی اگر کوئی مرے نا انسان اس بات پہ, مذاق میں بھی اپنا باپ تبدیل نہیں کرتا. وہ غیرت اگر ذرا سی ہوگی, اور ابا میں بھی غیرت ہونی چاہیے. وہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا ڈاکومنٹس کی خاطر, اصل میں ایکچولی باہر جانا ہے تو وہ والا ابا ڈال دے تو. اس کا مطلب ابا بھی میں بھی غیرت بولو. غیرت ایسی چیز نہیں ہے جس کو کوئی لیبارٹری میں ٹیسٹ ہو اس کا. یہ محسوس کرنے والی چیز ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ محسوس کرنے والی جب ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے, نہیں ہوتی. غیرت, حیا, یہ سب چیزیں محسوس, یہ سائنسدانوں کے ٹاپک نہیں ہے یہ. تو یہ جائز نہیں ہے, حرام ہے. قرآن نے صاف طور پہ منع کیا کہ ابا چینج نہیں ہو سکتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو خیر, جو بچے اڈاپٹ کر لیتے ہیں نا, آپ اس میں ولدیت میں اپنا نام نہیں ڈال سکتے. سرپرست میں ڈالو اپنا نام, ولدیت میں نہیں ڈال سکتے. نہ ان کا وراثت میں حصہ ہے. ویسے زندگی میں کچھ ان کو دے دو, اچھی بات ہے, یا وصیت کر لو ان کے لیے کچھ 1/3 کی. تو اب کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا بھائی حضرت زینب سے میں نکاح کروں گا, کیونکہ اب ان کے جو غم کی تلافی اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. ان کا دل ورنہ ہوگا کہ بھائی ہم نے تو نبی کے مشورے پہ یہ کیا تھا. تو آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ نکاح ان سے کون کرتا ہے, میں کرتا ہوں. عربوں میں ایک طوفان مچ گیا. لو بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اپنی بہو سے نکاح کر رہے ہیں. ہمارے نبی کے دل میں خیال آیا کہ بھائی میں نے اگر یہ کام کیا نا تو اس میں ہوگی بدنامی. اس میں کیا ہوگی؟ حالانکہ آپ کا دل بھی چاہ رہا ہے, دل بھی چاہ رہا ہے, لیکن آپ کو خیال آیا کہ کیا ہوگی اس میں؟ بدنامی. قرآن نے وعید نازل کیا, تخشى الناس, آپ لوگوں سے ڈر رہے ہیں. حالانکہ دیکھو یہاں لوگوں سے ڈر کے, یعنی لوگوں کے ڈر سے اپنی خواہش کو کچلا جا رہا ہے, سوری. تو قرآن کہہ رہے اپنی جائز خواہشات کو پورا کرنے میں پبلک سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو لوگ علماء کو تانے دیتے ہیں نا, بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں اور بڑے بڑے لگژری لائف میں اور بزنس کلاس میں سفر کر رہے ہیں, میرے بھائی اگر حلال پیسوں سے کر رہے ہیں نا, تو پھر جو مولوی لوگوں کے تانوں کی وجہ سے پھٹپٹی پہ آ گیا وہ 2 نمبر مولوی ہے. صحیح ہے نا؟ وہ ڈرتا ہے لوگوں سے. بھائی جب حلال ہے تو تمہارے ایسی کی تیسی, بھائی ہم بزنس کلاس کے, ہم اپنا جہاز خرید کے اڑائیں گے اس کو. تو صرف برائی میں لوگوں سے ڈر کے نہیں ہے کہ اپنی خواہشات کے خلاف آپ لوگوں سے ڈریں. اپنی خواہش پوری کرنے میں بھی لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت. آپ کا دل 4 شادیوں کا کر رہا ہے, آپ حقوق ادا کر سکتے ہو, دل چاہ رہا ہے آپ کا, لوگ ملامت کر رہے ہیں ایسی کی تیسی, بھاڑ میں جاؤ تمہاری, میں مزے کے لیے کر رہا ہوں, جاؤ. میں جب دوسری کر رہا تھا نا, لوگوں نے کہا اصل میں ایکچولی یہ جو سنت ونت نہیں ہے, اصل میں تو مزے کے لیے کر رہے ہیں آپ ایکچولی. میں نے کہا مزے کے لیے کر رہا ہوں, میرا عیاشی کا دل چاہ رہا ہے. تیرے کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ میں نے کہا حالانکہ میں سنت ہی کے لیے کر رہا تھا, میں نہیں کہہ رہا کہ اس میں کوئی
دل کی چاہت اور خواہش کا کوئی عنصر ہی نہیں تھا, ایسا نہیں ہے. لیکن بھائی ہم جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں, میں نے کہا میں لوگوں سے کہتا تھا کہ میں نہاری کھاتا ہوں, اس میں نیمبو بھی نچوڑتا ہوں, مغز نہاری, نلی بھی ڈلواتا ہوں, مکھن کا تڑکا بھی لگواتا ہوں مزے کے لیے. کسی کو آج تک اس پہ اعتراض نہیں ہوا, حالانکہ وہ اکثر جو بیان میں مجھے لے کے جاتے تھے ان کے پیسوں سے کھا رہا ہوتا تھا, پیسے بھی اپنے نہیں ہوتے تھے. اس پہ تو کبھی اعتراض نہیں کہ اب شادی اپنے پیسوں سے کر رہا ہوں, اس پہ کہہ رہے ہیں یہ دیکھ مزے کے لیے. تو ایسے موقع پہ پبلک سے جو ڈر گیا نا, وہ بھی پرلے درجے کا احمق اور پرلے درجے کا بے وقوف ہے. نہ خدا ملا نہ بیگم ملی, خدا بھی راضی نہیں ہوا. کیا خیال ہے کہ تم لوگوں سے ڈر رہے ہو, میں نے ایک چیز کو حلال کیا, وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی, پبلک برا سمجھ رہی ہے, اس کو راضی کر رہے ہو. اللہ بھی گیا اور مزے بھی گئے, بیگم بھی گئی, ٹھیک ہے نا, وہ بھی نہیں ملی. تو یہ بے وقوف ہمارے کام ہے. حلال لذتوں میں بھی لوگوں کی پرواہ مت کیا کرو. ہمارے حضرت کو اللہ نے بڑا پیسہ دیا تھا, گھڑی ایسی خاندانی رکھی ہوئی تھی نا, بعض دفعہ دکھاتے بھی تھے چڑھانے کے لیے, جن کو مولویوں سے تکلیف ہوتی ہے ان کو دکھاتے تھے کہ یہ بہت مہنگی گھڑی ہے. سمجھ رہے ہو, جس کو دیا ہے وہ لگژری لائف گزارے, نہیں دیا تو صبر کرے بھائی, اس میں کیا ہے. اچھا یوٹیوب آج کل بہت چل رہا ہے. یوٹیوب کی ارننگ مولوی لوگ اصل میں اپنے لیے حلال کی بھی ہے, دوسروں کے لیے. تو یوٹیوب کی ارننگ مولویوں نے اپنے لیے حلال نہیں کی ہے. مولویوں کو ہم آپ سے زیادہ جانتے ہیں. یوٹیوب کی ارننگ کا تو ابھی میں دلائل نہیں دیتا, وہ تو میں 20 دفعہ دے چکا ہوں. جو لوگ مولویوں پہ اعتراض کرتے ہیں نا یوٹیوب کی ارننگ حلال ہے حرام ہے, میں ان لوگوں سے کہتا ہوں, وہ کہتے ہیں اصل میں ان کے اپنے چینل ہے نا اس لیے حلال ہے. میں بھی یہ الزام لگا سکتا ہوں تمہارا کوئی چینل نہیں ہے نا اس لیے تمہاری نظر میں کیا ہے, حرام. جس دن تمہیں پتہ چلا نا کہ اس کے علاوہ کوئی سورس آف انکم نہیں ہے, سب سے پہلے تم بناؤ گے اپنا چینل. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ الزام تو ہم بھی آپ پہ لگا سکتے ہیں. تو جس کو جو منہ میں اٹھاتا ہے اٹھا کے پھینکتا رہتا ہے, بس پھینکتا رہتا ہے. اور اگر یوٹیوب کی ارننگ حرام ہے تو پھر سب کے لیے حرام ہے. پھر یوٹیوب کا جس کا چینل ہو نا وہ آپ کو چائے بھی نہیں پلا سکتا, چائے پلائے گا وہ آپ کے لیے پینا کیا ہے, حرام ہے. بہت سے لوگ یوٹیوب کی ارننگ کو حرام کہتے ہیں, لیکن یوٹیوبر جب ان کی دعوت کرتے ہیں, ہدیے دیتے ہیں, بڑے تسلی سے ٹھنڈے پیٹوں وہ ہدیے رکھ کے کھا بھی رہے ہوتے ہیں اور ان کی دعوتیں بھی پھوڑ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. یہ تو منافقت تو آپ کر رہے ہو, ایک طرف ہو جاؤ نا. پھر میں بار بار کہتا ہوں, اگر یوٹیوب کے ایڈورٹائز میں عورت آنے کی وجہ سے اس پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کی بھی کمیشن حرام ہے, اس لیے کہ اس میں کیا آ رہی ہے, ایڈ میں عورت آ رہی ہے, حالانکہ اس کا جو ارننگ مل رہی ہے وہ عورت کو دکھانے کی نہیں مل رہی ہے, وہ اس کمپنی کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کی مل رہی ہے. عورت کا آنا اس میں ضمن ہے جو کہ غلط ہے, ہم اس کو صحیح نہیں کہتے. تو جیسے شیمپو کی بوتل میں عورت کی تصویر آ رہی ہے وہ بھی تو غلط ہے نا, لیکن دکاندار کو پیسے کس چیز کے مل رہے ہیں, وہ تصویر بیچنے کے نہیں مل رہے, وہ شیمپو بیچنے کے مل رہے ہیں. تو وہاں بھی تو آپ دکاندار کو بھی بولو نا کہ یہ اصل میں چونکہ دکاندار چونکہ مولوی ہے تو اس نے شیمپو کی بوتل جس میں اتنی بےہودہ لڑکی کی تصویر ہے اس کو بیچنے کو اس نے کیا کیا ہوا ہے, جائز کیا ہوا ہے. تو وہاں چونکہ اپنی جنرل اسٹورز ہیں, اپنی دکانیں ہیں, تو منافق بہت سے ہوتے ہوں گے مولوی منافق. میں کوئی ٹھیکیدار نہیں ہوں ہر چیز میں مولویوں کو صحیح قرار دوں, لیکن یہ جو تبصرہ کرنے والے لوگ ہیں نا اس موقع پہ ان کی منافقت ہمیں 2 اور 2 4 کی طرح نظر آ رہی ہے. تو جیو اور جینے دو لوگوں کو, حلال حرام میں فرق کرو. تو اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب سے نکاح کر رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ لوگ کیا کہیں گے, قرآن نے کہا اتخشى الناس, لوگوں سے ڈر رہے ہو آپ. جب وہ منہ بولا بیٹا ہے, حقیقی بیٹا نہیں ہے, تو اس کی بیوی آپ کی بہو نہیں ہے, وہ نام محرم ہے آپ کے لیے. آپ کے دل میں نکاح کی خواہش ہے آپ کریں. اور پھر قرآن نے ایک کام یہ کیا کہ قرآن کہتا ہے زوج نہ کہا, ہم نے آپ کا نکاح ان سے کر دیا ہے, آپشن ہی ختم کر دیا آپ کے پاس, نو کا. آئی بات سمجھ میں نہیں ہے بات, میرا خیال ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت زینب واحد زوجہ ہیں جن کا نکاح آسمانوں پہ ہوا ہے. تو نبی نے آپ کا نکاح, اللہ نے آپ کا نکاح پڑھا دیا, زوجنا کا, اللہ نے کہا ہم نے آپ کا نکاح کر دیا, یہ آپ کی زوجہ ہیں. جب اپنے گھر والوں کی نبی کے پہ کیسی ٹینشن ہوئی کہ عرب نے کہا اچھا لو بھائی اپنے لیے مسئلہ ہی کیا کر دیا, چینج کر دیا. معاذ اللہ, یہ الزامات لگے
لیکن قرآن نے کہا کہ اتخشى الناس واللہ احق ان تخشاہ، آپ لوگوں سے مت ڈریں. کس سے ڈریں؟ اللہ سے. اس میں ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا کہ بھائی اگر آپ کی کوئی جائز خواہش ہے نا اور آپ پوری کرنا چاہتے ہو تو اس میں بھی لوگوں کے خوف سے اس جائز خواہش سے پیچھے مت ہٹو. لوگ تو باتیں بناتے رہیں گے کہ مولوی ریووں میں گھوم رہا ہے، مولوی فلان. اچھا یہ مولوی فرقہ ایسا ہے ہر کام میں کیڑے نکالنے ہیں. مولوی پھٹ پھٹی پہ گھومے گا تو لوگ کہیں گے ان کا تو کوئی لائف اسٹینڈرڈ ہی نہیں ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہیں تمہیں بتایا گیا اور کچھ ہے ہی نہیں بیچارے. ان کی بات ہم کیا سنیں، ان کو تو دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے وہ اچھی سواری میں گھومے گا تو دیکھو لگژری لائف ہے ان کی. نہیں کراتے تھے تم. جب میری ایک شادی تھی نا ہمارے دنیا دار میں دوسری کی ترغیب دیتا تھا لیکن میرے اندر دوسری کا دم نہیں تھا. صحیح بتا دوں میں بتاتا تھا 2 کرو لیکن میں نہیں کرتا، میرے میں دم نہیں ہے. لوگ کہتے تھے پھر ہمیں ترغیب کیوں دیتے ہو؟ میں کہتا ہوں بات تو اچھی کرے نا آدمی. یہ 2002 کی بات ہے، 2003 یا 2 واقعات ہوتے ہیں صحیح. بات تو ہم وہی کریں گے جو ہمارے اندر دم نہیں ہے. تو پھر میں نے جب لوگوں نے کہا کہ بتاتے ہیں کہ جب ہمیں کیوں بول رہے ہو، تانے دیتے تھے. جب میں نے کر لی شادیوں کے علاوہ کچھ کام ہی نہیں ہے لوگوں کا، ہفتے میں ایک دن بچوں کو اپنے پاس شادیوں کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں. تو لوگوں کے منہ کسی کا باپ بھی بند نہیں کر سکتا. تو لوگوں کو مت دیکھو. اور یہی لوگ جب آپ بزنس کر کے مولوی پیسہ نہیں کماتا نا، اگر بعض علماء بزنس کر رہے ہیں اللہ نے بڑا پیسہ دیا ان پہ بلا وجہ الزام چندے کا پیسہ ہے. بھائی اگر کوئی ثابت ہو جاتا ہے چندے کا پیسہ ہے، میں کہتا ہوں اس کو ذلیل کرو، ٹھیک ہے نا. اگر چندے کا پیسہ کھا رہا ہے نہیں ہوتا تو آپ کیسے کسی پہ. بہت سارے لوگوں کے بزنس بھی ہوتے ہیں. اب بزنس کر کے اگر وہ کما رہا ہے تو اس پہ طنز کے ان کی لائف اسٹائل دیکھو. اور بزنس کر کے نہیں کما رہا، غریب مر جاتا ہے، اس کے بچوں کے پاؤں میں پہننے کے چپل نہیں ہوتے، پھر جواب دے رہے ہوتے ہیں شادیاں کر کے ان کو بچے پیدا کرنے تو آتے ہیں، بچوں کے فیوچر کی ان کو فکر نہیں ہے. تو یہ وہ قوم ہے جو کسی صورت میں خاموش ہونے والی نہیں ہے. اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے.